با مقصد زندگی گزارنے کے لیے جو دعا ہم نے کی ہے اس میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے، کیونکہ اللہ سے تو ہم دعا کر سکتے ہیں وتوفنا مع الابرار، لیکن سارے آپ کے دوست، ساری آپ کی کمپنی، ساری آپ کی سوشل انوائرمنٹ، اس میں غیبت ہے، وقت کا برباد کرنا ہے، اور بے حیائی ہے، اور بے تکی باتیں ہیں، بے مقصد باتیں ہیں، اسی میں ساری دن اور ساری راتیں گزر رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، ہینگ آؤٹس ہو رہے ہیں۔ اگر یہی تمہاری زندگی رہ گئی ہے تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو وتوفنا مع الابرار؟ کیا ایک دن رات کار لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر کے اپنا وقت برباد کر کے جب موت کا ٹائم آ گیا تو فرشتہ اٹھا کے تمہیں اچھے لوگوں کے درمیان میں ڈال کے پھر مارے گا؟ جہاں ہو وہیں پہ موت آئے گی نا، جس انوائرمنٹ میں ہو، جس سوسائٹی میں ہو، جس سرکل میں ہو، وہیں پہ موت آئے گی۔ تو اس دعا سے ہم نے اپنے اندر بھی اپنے آپ کو آئینے میں بھی دیکھ لیا کہ میں اپنے آپ کو کن لوگوں سے سراؤنڈ کر رہا ہوں، کن لوگوں سے میری بات چیت ہو رہی ہے، کیسی بات چیت ہو رہی ہے، کیا وہ اچھے لوگ ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہونے سے میرے اندر اچھائی زیادہ بڑھتی ہے یا برائی زیادہ بڑھتی ہے؟ کیا ان کے ارد گرد ہونے سے میرے منہ سے گالیاں زیادہ نکلتی ہیں، بس غیبت زیادہ نکلتی ہے؟ یا ان کے ارد گرد ہونے سے مجھے اللہ زیادہ یاد آتا ہے، اپنا مقصد بھی یاد آتا ہے؟ اتنی عظیم عقل دی ہے انسان کو، کیا کیا چیز انسان نے ایجاد نہیں کی۔ یہ اتنی عظیم عقل اگر میں بیکار چیزوں میں گھسا کے لگا دوں، ساری سیلیبریٹیز کی انفارمیشن یاد کر لوں، کس کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے، کون کتنا عمر کا ہو گیا، کس کی کیا سرجری ہوئی تھی، اگر یہی معلومات مجھے کرنی تھی، یہ جو تحفہ مجھے دیا یہ اس کام کے لیے دیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا مقصد سمجھ میں آتا ہے، وہ پرپسفل زندگی گزارتے ہیں، وہ فضول کی باتیں نہیں کرتے، وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ آپ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ کو بھی اچھے کام کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے، اپنے آپ کو اعلیٰ دیکھنے لگتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے اونچا ہوں، میں لوگوں سے بہتر نہیں ہوں لیکن ان حرکتوں سے میں بہتر ہوں، اور جو تحفے اللہ نے مجھے دیے ہیں، جو صلاحیت دی ہے، اس کا کم از کم حق بنتا ہے کہ میں ان کو ضائع اس طرح مت کروں۔